بسم اللہ الرحمن الرحیم وسننہ ان یغسل یدیہ الی رسغیہ۔ غسل کا بیان چل رہا ہے۔ غسل کے فرائض 3 ذکر کر دیے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا، 3 فرض ہو گیا۔ اب اس کی سنت کا ذکر ہے، اور غسل کی سنتیں یہ ہیں۔ وسننہ سنن الغسل، غسل کی سنتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان یغسل یدیہ الی رسغیہ، کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے۔ سو کے اٹھا ہے یا غسل کرنا ہے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے سنبھال کے گٹوں تک۔ وفرجہ، یہ اس وقت ہے جبکہ نجاست لگی ہوئی نہ ہو اس کے اوپر۔ اگر نجاست لگی ہوئی ہو تو دھونا فرض ہوگا، ورنہ پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ نجاست لگی ہوئی نہیں ہے تب بھی غسل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لے گٹوں تک، الی رسغیہ، گٹوں تک۔ وفرجہ، اور یہ بھی سنت ہے کہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے۔ ویزیل نجسا ان کانا، اور نجاست کو زائل کرے اگر نجاست لگی ہوئی ہو، شرمگاہ میں، ٹانگوں میں، ران میں نجاست لگی ہے تو اسے زائل کرے۔ اے ان کانا نجسو، اے نجاستو علی بدنہ، یعنی اگر بدن پر نجاست لگی ہو تو سنت یہ ہے پہلے نجاست زائل کرے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جائے تو پہلے استنجا کرے، استنجا کر کے اتنے بدن کو دھو لے، اس کے بعد پھر غسل کرے، تاکہ نجاست کا جو اثر ہے وہ پہلے بہہ جائے، زائل ہو جائے۔ ثم یتوضأ، جب پہلے ہاتھ دھو لیے، شرمگاہ دھو لی، نجاست جہاں لگی ہوئی تھی نجاست کو دور کر لیا، تو اب کیا کرے؟ وضو کرے۔ الا رجلیہ، مگر وضو میں ابھی پیروں کو نہ دھوئے بلکہ اس کو مؤخر کر دے۔ یہ استثناء متصل ہے۔ اے یغسل اعضاء الوضوء الا رجلیہ، یعنی وضو کرے تو تمام اعضاء وضو کو دھو لے سوائے پیروں کے۔ ثم یفیض الماء علی کل بدنہ ثلاثا، پھر اس کے بعد اپنے پورے بدن پر 3 بار پانی بہائے۔ ثم یغسل رجلیہ، پھر اس کے بعد اپنے دونوں پیروں کو دھوئے، چونکہ ابھی وضو میں نہیں دھوئے تھے نا، تو اب جب غسل سے فارغ ہو جائے تو پھر اپنے دونوں پیروں کو دھو لے۔ الا فی مکانہ، مگر ثم یغسل الا فی مکانہ، مگر جس جگہ وہ غسل کر رہا وہاں نہ دھوئے اگر پانی کے جمع ہونے کی وہ جگہ ہے۔ اذا کان مکان الغسل مجتمع الماء المستعمل، یعنی غسل کرنے کی جگہ اگر ایسی ہے کہ جہاں مائع مستعمل اکٹھا ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، تو ابھی پیر وہاں نہ دھوئے۔ حتی اذا اغتسل علی لوح او حجر، اگر وہ کسی چوکی پر، کسی پٹری پر، پٹلی ہوتی نا، یا کسی پتھر وغیرہ پر اگر کھڑے ہو کر بیٹھ کر کو غسل کر رہا تو یغسل رجلیہ ہونا، تو پھر وہیں وہ اپنے پیروں کو بھی دھو لے۔ ظاہر سی بات ہے جس غسل خانے میں آپ وضو کرنے گئے ہیں، اب نہ غسل خانے اتنے باضابطہ بنتے ہیں، پہلے کہاں اتنے باضابطہ غسل خانے ہوتے تھے، وہی کچی زمین ہوتی تھی۔ تو آپ اگر غسل ایسی جگہ کر رہے ہیں جہاں بدن کا سارا پانی وہیں جمع ہو رہا ہے تو یہ پانی بھی تو ناپاک ہوگا نا، نجاست سے ہو کر آ رہا، پھر غسل فرض آپ ادا کر رہے ہیں تو اب ناپاک پانی میں ہی گویا آپ کے پیر ہیں، تو ابھی پیر دھونا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ جب آپ غسل مکمل کر لیں تو اب وہاں سے ہٹ کر کے آپ پیروں کو دھوئیے، تاکہ جو پانی میں پیروں میں پانی لگا ہے وہ بھی پاک ہو جائے۔ اور اگر ایسی جگہ بیٹھ کر آپ غسل کر رہے ہیں جو اونچی ہے اور نیچے پانی نہیں جمع ہو رہا ہے، اتنا چکنا ہے فرش کے پانی سے بہتا چلا جا رہا ہے، تو پھر پیر وضو کے ساتھ ہی دھو لیں، بعد میں مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احتیاطاً اگر پانی ڈالنا ہے آپ پیروں کے اوپر بعد میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ غسل آپ کس جگہ کر رہے ہیں۔ اگر پانی اکٹھا ہو رہا ہے آپ کے غسل کا تو پیر ابھی نہ دھوئیں بلکہ پیروں کو بعد میں دھوئیں، اور اگر ایسی جگہ نہیں ہے، کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے یا کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر کے آپ غسل کر رہے ہیں جہاں پانی نہیں رک رہا ہے تو پھر پیروں کو وضو کے ساتھ ہی دھو لیں، بعد میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے پورے بدن پر 3 بار پانی ڈالے، تو پورے بدن پہ 3 بار پانی ڈالنے کے لیے فقہاء نے فرمایا کہ اس میں 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ داہنے کندھے پہ ہاتھ ڈالے، پہلے پانی ڈالے، اس کے بعد سر پہ ڈالے، اس کے بعد بائیں کاندھے پہ ڈالے۔ ایک طریقہ یہاں سے شروع کرے، یہاں لائے، ہے نا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے داہنے کندھے پہ پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پہ پانی ڈالے، اس کے بعد سر پہ پانی ڈالے۔ 2 طریقے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سر پہ پانی ڈالے، اس کے بعد داہنے کاندھے پہ، اس کے بعد بائیں کاندھے پہ۔ اس میں آخر والا طریقہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ سر سے شروع کرے، اس کے بعد دائیں بائیں دونوں کندھوں پر پانی ڈالے۔
ولیس علی المرأۃ نقیض ظفیرتها، اور عورت پر اپنی چوٹی کا کھولنا واجب نہیں ہے۔ اگر عورت کی چوٹی بندھی ہوئی ہے تو اس چوٹی کا کھولنا واجب نہیں ہے، مگر کب؟ ولا بلھا، اور نہ چوٹی کے بالوں کا تر کرنا واجب ہے۔ اذا ابتل اصلھا، جب اس کے بالوں کی جڑیں تر ہو جا رہی ہوں۔ چوٹی بندھی ہوئی ہے، اب عورت نے پانی ڈالا تو اس کے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ گیا، تو اب چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چوٹی میں بال ہیں ان سارے بالوں کو دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر بال کھلے ہوئے ہیں، چوٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، تو اب تمام بالوں کا دھونا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ جو بال لٹکے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ان کا بھی، اور جو جڑیں ہیں ان کا بھی۔ تو چونکہ چوٹی کا کھولنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے، حرج ہوتا ہے، عورتیں عموماً اپنے بال بکھرنے نہ پائیں، چوٹی باندھے رکھتی ہیں، تو اگر چوٹی بندھی بھی ہے تو چوٹی نہ کھولے، ایسے غسل کر لے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ساری بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے۔ اگر پانی نہیں پہنچے گا تو کھولنا واجب ہوگا۔ ولیس علی المرأۃ نقیض ظفیرتها، اور عورت پر ضروری نہیں ہے اپنی چوٹی کا کھولنا، ولا بلھا، اور چوٹی کے بالوں کا تر کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ اذا ابتل اصلھا، مگر کب؟ جبکہ اس کی جڑوں میں پانی پہنچ جاتا ہو، جڑیں تر ہو جاتی ہوں۔ خص المرأۃ، یہاں عورت ہی کے ساتھ یہ حکم خاص کیوں کیا گیا؟ اگر بڑے بال مردوں کے ہوں اور وہ بھی چوٹی باندھے ہوئے ہوں تو انہیں بھی یہی حکم؟ نہیں، عورت کے ساتھ اس نے خاص کیا گیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اے ام سلمہ، تمہارے بالوں کی جڑیں اگر تر ہو جاتی ہیں تو تمہیں چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت سلمہ سے آپ نے فرمایا یہ، تو یہ حکم ایک عورت کی نہیں دیا گیا نا، تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر چوٹی کے بندھی ہوئی چوٹی ہونے کی صورت میں جڑوں تک بال پہنچ جاتا ہے تو چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں، لیکن مرد نے اگر چوٹی باندھ لی ہے تو اس چوٹی کا کھولنا واجب ہے۔ جیسے داڑھی کے بال ہیں، غسل میں تمام بالوں کا دھونا ضروری ہے کہ نہیں؟ جو بال جڑیں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، اور یہ جو بال لٹک رہے ہیں ان کا بھی دھونا ضروری، تو یہ حکم اس کے سر کے بالوں کا بھی ہوگا۔ اور عورت کو خاص طور پر ذکر کیا گیا، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت ام سلمہ سے یہ تھا کہ یکفی کہ اذا بلغ الماء اصول شعر کے، اے ام سلمہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے جب بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، تمہارے بالوں کی جڑوں پانی پہنچ گیا تو تمہارے لیے یہی کافی ہے، لہذا چوٹی کھول کر کے تمام بالوں کو بھگونا تر کرنا ضروری نہیں۔ وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ نَقْضُهَا، لیکن یہی معاملہ اگر مرد کا ہو، اس کے بال بڑے ہیں، چوٹی باندھے ہوئے ہے، تو چوٹی کا کھولنا واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن مرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی چوٹی کو کھولے۔ وقیل، اور ایک قول یہ بھی ہے، قیل ہی سے پتہ چلا کہ یہ قول مضبوط نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ ایک قول یہ بھی کہ اذا کان الرجل مصفر الشعر کالعلوی والاتراک، ایک قول یہ بھی ہے کہ جب مرد مظفر الشعر ہو، یعنی اس کے بال گندھے ہوئے ہوں، ایک دم بندھے ہوئے گھنے بال ہوں، جیسے علوی لوگ، یا اتراک ترک لوگ، ترک کی جمع اتراک، علوی حضرت علی کی اولاد میں، مگر حضرت علی کی اولاد وہ جو حضرت فاطمہ سے نہ ہو۔ حضرت فاطمہ سے ہے تو وہ تو سادات کرام میں ہے، لیکن حضرت علی کی دوسری بیوی سے اگر کوئی اولاد ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ علوی۔ تو ان لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے بالوں کو گوندھ کر رکھتے تھے، باندھ کر کے رکھتے تھے۔ ترکوں کا بھی یہی تھا کہ وہ اپنے بالوں میں لٹیں بنا کر کے رکھتے تھے، تو ان لٹوں کا کھولنا، ان میں پانی پہنچانا بھی کیا ہے؟ واجب۔ بعض حضرات نے کہا کہ اگر بال گندے ہوئے ہیں، لٹیں بنی ہوئی ہیں تو ان کا کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن بعض قیل کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ قول کیا ہے؟ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی مرد مظفر الشعر ہو، جیسے علوی حضرات ہیں یا ترک حضرات ہیں، ترکستان کے رہنے والے ترک لوگ، لا یجب، ان کے لیے ان لٹوں کا کھولنا یا ان گندے ہوئے بالوں کا کھولنا واجب نہیں ہے۔ والاحوط ان یجب، تو یہ بعض حضرات کا قول ہے، مگر احوط کیا ہے؟ زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ وہ بھی اپنی لٹوں کو کھول کر کے، گندے ہوئے بالوں کھول کر کے پانی پہنچائیں۔ پانی جڑوں میں تو پہنچنا ہے ہی، ان لٹوں کو کھول کر کے پورے بالوں کو دھونا بھی ان کے اوپر واجب ہے، احتیاط یہی ہے۔ وقولہ علی بلھا، اور مصنف نے جو فرمایا ہے نا کہ کہاں گیا؟ ولا بلھا، عورت
کہ اگر چوٹی بندھی ہوئی ہے تو اس کا کھولنا واجب نہیں، اور نہ ان بالوں کا جو لٹکے ہوئے ہیں ان بالوں کا تر کرنا واجب ہے جبکہ بالوں کی جڑ میں پانی پہنچ جاتا ہو۔ تو مصنف نے جو فرمایا ولا بلوہا، قال بعض مشائخنا، ہمارے بعض مشائخ اعناف کا کہنا یہ ہے کہ تبلو ذوائبھا وتعصرھا، کہ اس کی چوٹی کو تر کرنا ہے نا اور اسے نچوڑنا یہ واجب نہیں ہے نا، کھولنا اسے مطلب تعصرھا اس کا نچوڑنا، لیکن الاصح عدم وجوبہ، لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس کا عدم ہی یعنی عدم نہ کھولنا یہ ضروری مطلب کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن الاصح عدم وجوبہ، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کا عدم وجوبہ ہی صحیح نہ کھولنا ہی ہے، یعنی اس کا کھولنا واجب نہیں ہے۔ دو چیزیں الگ ہوئیں، کھولنا ضروری نہیں یہ الگ ہوا، اور کھول لے تو یہ احوط ہے۔ تو عورت کے اوپر بندھی ہوئی چوٹی کا کھولنا واجب نہیں ہے، کھول لے تو اچھی بات ہے، تو کھولنا واجب نہیں ہے یہ الگ چیز ہوئی۔ نہ کھولنا واجب ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے ہاتھ نہ لگائے اسے کھولے نہیں، بلکہ کھولے تو بہت اچھی بات ہے لیکن کھولنا واجب نہیں ہے، مگر یہ کب ہے حکم؟ جبکہ اس کی جڑوں میں پانی پہنچ جاتا ہو۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ عدم وجوب ہی یعنی اس کا عدم وجوب یعنی اس کا واجب نہ ہونا صحیح ہے۔ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ مَفْتُولَةً، یہ اس وقت ہے جبکہ وہ بال کیسے ہوں؟ بندھے ہوئے ہوں، گندے ہوئے ہیں۔ اما اذا كانت منقوزہ کھلے ہوئے ہوں، اما اذا كانت المنقوزۃ، لیکن اگر وہ منقوزہ ہیں تو پانی پہنچانا واجب ہے، اثناء شعر بالوں کے اندر تک پانی پہنچانا واجب ہوگا۔ کما فی اللحیۃ لعدم الحرج، جیسے داڑھی میں تمام بالوں پر پانی پہنچانا واجب ہوتا ہے اس نے کہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لہذا بال اگر کھلے ہوئے ہوں تو اس میں بھی تمام بالوں پر پانی پہنچانا واجب ہوگا عدم حرج کی وجہ سے۔ وموجبہ انزال منی ذی دفق وشہوۃ، اور غسل کے موجبات میں سے ایک موجب یعنی اس کو واجب کرنے والوں میں سے ایک چیز واجب کرنے والی یہ ہے، موجبات غسل میں سے ایک یہ ہے انزال منی، منی کا نکلنا، ذی دفق و شہوت، مگر اس منی کا نکلنا جو شہوت کے ساتھ نکلے اور کود کر کے نکلے، عند الانفصال، لیکن یہ شہوت کا ہونا یا کود کر ہونا یہ اس کے اپنے مستقر سے جدا ہونے کے وقت ہے۔ حتیٰ لو انزل بلا شہوت، حتیٰ کہ اگر منی خارج ہوئی مگر بلا شہوت خارج ہوئی تو لا یجب الغسل عندنا، غسل عندنا، تو ہمارے نزدیک غسل واجب نہ ہوگا، خلافاً للشافعی، امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خروج خروج منی یہی سبب ہے غسل کے وجوب کا، چاہے شہوت کے ساتھ نکلے یا شہوت کے ساتھ نہ نکلے۔ ہمارے یہاں اس میں یہ تفصیل ذکر کی گئی کہ منی ایک تو اپنے مستقر میں ہوتی ہے اور ایک یہ کہ وہ اپنے آلے سے ذکر سے باہر نکلنے کا وقت ہوتا ہے، تو جب منی اپنے مستقر سے جدا ہو اس وقت شہوت ہونی ضروری ہے۔ اگر مستقر سے نکلتے وقت شہوت نہیں ہے تو غسل واجب نہیں، لیکن مستقر سے نکلتے وقت شہوت تھی، اب خروج کے وقت شہوت نہیں ہے تو غسل واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، چونکہ شہوت اس وقت تھی جبکہ وہ مستقر سے خارج ہوئی تھی، بھلے خروج ذکر کے وقت یعنی ذکر سے نکلنے کے وقت اس وقت شہوت نہیں تھی، تو اس وقت کی شہوت ہونا نہ ہونے کا دخل نہیں ہے، بلکہ کس وقت شہوت ہونی چاہیے؟ جب اپنے مستقر سے جدا ہو۔ آدمی کو جب شہوت ہوتی ہے تو وہ اپنے مستقر کو چھوڑنے کے وقت ہی احساس ہوتا ہے اور اس وقت اسے لذت کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے منی نکلنے لگی، اسے شہوت ہوئی، لیکن اسے یہ محسوس ہوا کہ منی اب اپنا مستقر چھوڑ چکی ہے، اب وہ نکل آئے گی، اس نے کسی بھی صورت سے کسی طرح سے بھی منی خارج ہونے سے روک لی، مان اعلی ذکر کو پکڑ لیا یا سرے کو تھام لیا اور منی نہ نکلنے دی، لیکن یہ منی جس وقت اپنے مستقر سے جدا ہوئی تھی شہوت تھی کہ نہیں؟ اس وقت شہوت تھی، اب وہ 10-5 منٹ کے بعد، آدھا گھنٹے کے بعد یا کوئی اور دیر کے بعد وہ منی خارج ہوتی ہے اب ذکر سے، اب اس وقت جو خارج ہو رہی تو کوئی شہوت وہ تو اسے نہیں ہے، تو خارج تو ہوئی منی مگر اس وقت شہوت نہیں ہے، مگر جب مستقر سے نکلی تھی تو شہوت تھی، تو یہ غسل واجب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن امام شافعی کے ہاں اگر یہ بھی نکلے گی اور اس وقت بھی شہوت نہیں تھی تو بھی ان کے غسل واجب ہو جائے گا، تو وہ انفصال مستقر کا اعتبار نہیں،
خروج منی کا اعتبار کرتے ہیں کہ خروج منی اگر شہوت کے ساتھ ہے تو غسل فرض ہے، نہیں تو نہیں۔ ہمارے یہاں شہوت کب ہونی چاہیے؟ جب انفصال مستقر ہو، اس وقت اگر شہوت ہے تو بھلے منی خارج ہونے کے وقت شہوت نہ ہو لیکن پھر بھی اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، اور اگر نہ اس وقت شہوت ہے نہ نکلتے وقت شہوت ہے تو غسل واجب نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی آدمی کو ایک بیماری لگ گئی ہو، وہ بیماری کی وجہ سے منی نکلتی ہو، تو اب منی نکل رہی ہے مگر شہوت نہیں ہے، مرض کی وجہ سے نکل رہی، بیماری کی وجہ سے نکل رہی ہے، تو یہ خروج منی غسل کا سبب نہیں ہوگی۔ خروج منی وہی غسل کا موجب بنے گی جو بشہوت خارج ہو۔ حتیٰ لو انزلہ بلا شہوت، حتیٰ کہ اگر منی بلا شہوت خارج ہوئی تو لا یجب الغسل عندنا، تو ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک غسل واجب نہ ہوگا، خلاف للشافعی۔ ثم الشہوۃ شرط وقت الانفصال، پھر اپنے مذہب کی وضاحت فرما رہے ہیں حضرت شارح، کہتے ہیں یہ شہوت شرط ہے وقت انفصال، امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ انفصال کو سمجھ گئے نا، ایک تو خروج کا وقت ہے، ایک انفصال مستقر کا وقت ہے، تو یہ شرط کب ہے؟ شہوت انفصال کے وقت، امام صاحب کے نزدیک اور امام محمد یعنی حضرات طرفین کے نزدیک۔ وقت الخروج عند ابی یوسف، اور وقت خروج شہوت کا ہونا یہ کس کے نزدیک شرط ہے؟ امام یوسف نے۔ امام یوسف فرماتے ہیں وہاں سے شہوت کے وقت خارج ہونا، انفصال کے وقت شہوت کا اعتبار نہیں، جس وقت باہر آ رہی ہے ذکر سے خارج ہو رہی ہے اس وقت شہوت کا ہونا ضروری ہے، اور وقت خروج امام ابو یوسف کے نزدیک شرط ہے۔ حتیٰ اذن فصل عن مکانہ بشہوت، اب تفریح کرتے ہوئے کہتے ہیں حتیٰ کہ جب منی اپنے مکان سے جدا ہوئی، بشہوت شہوت کے ساتھ، یعنی اپنے مستقر سے الگ ہوئی، مستقر سے جدا ہوئی شہوت کے ساتھ، وَأَخَذَ رَأْسَ الْعُضْوَ، لیکن اس شخص نے راس عضو کو کسی صورت سے پکڑ لیا، حتیٰ سکنت شہوتہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش ختم ہو گئی، خواہش ٹھنڈی ہو گئی، اب خواہش کا پتہ نہیں، فخرج بلا شہوت، اب اگر وہی منی اب بلا شہوت نکلتی ہے تو یجب الغسل عندہما، تو طرفین کے نزدیک غسل کرنا واجب ہوگا، لا عندہ، لیکن امام یوسف کے نزدیک واجب نہ ہوگا، کیوں؟ جس وقت خارج ہو رہی ہے اس وقت شہوت نہیں ہے، تو ان کے ہاں اس وقت شہوت معتبر تھی امام یوسف کے ہاں، اور ہمارے یہاں وقت انفصال شہوت کا ہونا ضروری ہے، اور وقت انفصال شہوت تھی، لہذا وقت خروج نہ بھی شہوت ہو تو بھی غسل واجب ہوگا۔ وَإِنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ خَرَجَ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ يَجِبُ الْغُسْلُ ثَانِيًا عِندَهُمَا لَا عِندَهُ، اور اگر کسی شخص نے غسل کیا پیشاب کرنے سے پہلے، ثُمَّ خَرَجَ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ، اس کے بعد منی کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، وہ حصہ منی کا، وہ باقی منی اب نکلی تو اس پر دوبارہ غسل فرض ہوگا۔ ایک آدمی کی منی خارج ہوئی، غسل فرض ہو گیا، اب جا کے اس نے غسل کر لیا، پیشاب نہیں کیا، لیکن غسل کرنے کے بعد آیا اور پھر استنجا کرنے گیا، پیشاب کرنے گیا، تو اب منی کا پھر ایک آدھ قطرہ نکل آیا۔ یہ منی کون سی ہے؟ وہی منی ہے جو اس وقت نکلی تھی، یہ پوری نکل نہیں پائی تھی، کچھ اندر رہ گئی تھی، لیکن یہ پوری منی شہوت کے ساتھ نکلی تھی، اور ابھی یہ غسل کر کے آ گیا، پھر منی خارج ہوئی ہے، تو یہ اسی منی کا حصہ ہے جو شہوت کے ساتھ اپنے مستقر سے جدا ہوئی تھی، لہذا دوبارہ اس اوپر غسل فرض ہوگا، برخلاف امام یوسف کے۔ امام یوسف کے یہاں واجب ہوگا دوبارہ غسل نہیں، اس لیے کہ اس وقت شہوت نہیں، پہلے والی تو شہوت کے ساتھ نکلی تھی تو غسل کر لیا اس نے، اب جو نکل رہی ہے وہ بلا شہوت نکل رہی ہے تو غسل ان کے یہاں فرض نہیں ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ جب غسل فرض ادا کرنا ہو تو پہلے استنجا کر لے، پیشاب کر لے، تاکہ اگر منی کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی پیشاب کے ذریعے باہر آ جائے، اور اگر کسی نے پیشاب کرنے سے پہلے غسل کر لیا پھر باقی حصہ یا باقی منی خارج ہوئی تو یہاں دوبارہ غسل فرض ہوگا، طرفین کے نزدیک، امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک، لا عندہ، مگر کن کے نزدیک نہیں؟ امام ابو یوسف کے نزدیک، ولو فی نوم، اور اگر منی کا انزال حالت نیند میں ہوا، سوتے میں ہوا، جسے احتلام کہتے ہیں، تو اگر سوتے میں منی خارج ہوئی، ولو فی نوم، منی کا انزال، منی کا خروج باعث غسل ہے، موجب غسل ہے، اگرچہ سوتے میں ہو، تو بیداری کی حالت میں نیند خارج، منی خارج ہوئی تو بھی غسل کا موجب، اور نیند کی حالت میں ہوئی تو بھی غسل کا موجب۔ اصل سبب کیا ہے؟ خروج منی۔ ولا فرق ھذا بین الرجل والمرأۃ،
اور احتلام میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یعنی خروج منی سے غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے عالم بیداری میں منی خارج ہو یا عالم نوم میں ہو۔ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، مردوں کی بنسبت کم ہوتا ہے، انہیں اس کا احساس بھی کم ہوتا ہے، لیکن احتلام مردوں دونوں کو ہوتا ہے۔ غالباً حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستثنا ہیں، انہیں کبھی زندگی میں احتلام نہیں ہوا ہے۔ بعض حضرات نے ازواج مطہرات کے لیے بھی فرمایا ہے۔ وروی عن محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت ہے، فی غیر روایت الاصول، نوادر کی روایت ہے غیر اصول میں، یعنی ظاہر اللہ کے خلاف، اذا تذکرت الاحتلام، کہ جب عورت احتلام کو یاد کرے، والانزال، اور انزال کو یاد کرے، یعنی اس سے خواب بھی یاد ہے، احتلام سے مراد خواب، والانزال، اور انزال بھی یاد ہے، والتلذذ، اور لذت کا حصول بھی یاد ہے، یعنی خواب یاد ہے اور خواب میں اسے احتلام ہونا، منی خارج ہونا بھی یاد ہے، اور جو مزہ لذت اسے خواب میں محسوس ہوئی وہ بھی اسے یاد ہے، لطف آیا، مزہ آیا، ولم ترى بللن، لیکن اس نے اپنے بدن پر یا اپنے کپڑوں پر تری نہیں دیکھی، تو خواب بھی یاد، انزال بھی یاد، تلذذ بھی یاد، لیکن جب وہ بدن پہ دیکھ رہی ہے یا مرد بدن پہ دیکھ رہا تو کوئی تری نظر نہیں آ رہی ہے، تو کانا علیہ الغسل، تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہوگا۔ امام شمس الائمہ حلوائی نے فرمایا لا یؤخذ بہذہ روایہ، وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو نہیں لیا ہے فقہا نے، یہی صحیح بھی ہے، جب تری محسوس ہو بدن پر یا کپڑے پر لگی ہوئی تب غسل فرض ہے، تو اگرچہ اسے تینوں چیزیں یاد ہوں، اگر تری نہیں ہے تو غسل فرض نہیں، لیکن شمس الائمہ فرماتے ہیں کہ اس پر غسل فرض ہے، مگر یہ روایت کیسی امام محمد کی؟ نوادر کی ہے، لہذا اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ اور اگر اسے یاد کچھ بھی نہیں ہے مگر سونے کے بعد اس نے دیکھا کہ کپڑے پر یا بدن پر اس کے منی کا اثر محسوس ہو رہا ہے، تری محسوس ہو رہی ہے، تو نہ اسے خواب یاد ہے، نہ اسے لذت یاد ہے، نہ اسے احتلام یاد ہے، نہ اسے انزال یاد ہے، پھر بھی اس کے اوپر غسل کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ وغیبۃ حشفۃ فی قبل او دبر، اسی طرح سے مرد کے اعلی ذکر کا اوپری حصہ جو ہے حشفہ جسے کہتے ہیں، اس کا عورت کی آگے کی شرمگاہ میں داخل ہو جانا، یا اس کے پیچھے کی شرمگاہ میں داخل ہو جانا، یا مرد کی دبر میں داخل ہو جانا، یہ بھی موجبات غسل میں سے ہے، یعنی یہ بھی غسل کو واجب کر دیتا ہے، علی الفاعل والمفعول به، فاعل پر بھی غسل فرض ہو اور مفعول به پر بھی غسل فرض ہے، صرف دخول حشفہ سے ہی۔ وروایت المستيقظ ورؤیت المستيقظ المنی او المزی وان لم يحتلم، ہاں ورؤیت المستيقظ، اور بیدار ہونے والے کا منی کو دیکھنا یا مزی کو دیکھنا، اگرچہ اسے خواب یاد نہ ہو، اگرچہ اس نے خواب نہ دیکھا ہو، لیکن جب سو کے اٹھا تو اسے منی کا کچھ اثر معلوم ہوا کپڑے پر یا بدن پر، یا مزی کا کچھ اثر معلوم ہوا، تو بھی اس پر غسل فرض ہوگا۔ اما فی المنی فظاہر، منی کی صورت میں تو غسل کا واجب ہونا بالکل ظاہر ہے کہ خروج مہینے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن منی نہیں نکلی ہے بلکہ مزی نکلی ہے، تو مزی تو موجبات غسل سے نہیں ہے، پھر مزی کی صورت میں غسل فرض کیوں ہوتا ہے؟ واما فی المزی، لیکن مزی کی صورت میں فل احتمال کونہ منین، وہ اس احتمال کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے وہ منی ہی رہی ہو جب خارج ہوئی ہے، رقہ بحرارت البدن، لیکن حرارت بدن کی وجہ سے وہ پتلی ہو گئی ہو۔ وفی اختلاف ابی یوسف، اس میں امام یوسف کا اختلاف ہے۔ دیکھیے منی گاڑھی ہوتی ہے، مزی بالکل پتلی ہوتی ہے پانی کی طرح، ودی بھی کچھ گاڑھی ہوتی ہے جیسے آٹے کا پانی ہوتا ہے، اس طرح منی کا خروج یہ موجبات غسل سے ہے، لیکن مزی اور ودی کا خروج موجبات غسل سے نہیں ہے۔ اب صرف مزی خارج ہوئی اس سے وضو تو ٹوٹ جائے گا لیکن غسل نہیں ٹوٹے گا۔ اب ایک شخص نے صبح اٹھ کر کے یا سوتے سے اٹھ کر کے جب بیدار ہوا تو اس نے اپنے بدن پر تھوڑی سی تری دیکھی، تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ گاڑھی ہے تو منی ہے، بالکل ظاہر ہے، تو منی ہونے سے میں غسل فرض ہو جائے گا، لیکن معمولی سی تری اسے نظر آئی تو بھی غسل اس کے اوپر فرض ہوگا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ جس وقت خارج ہوئی ہے اس وقت گاڑھی رہی ہو، لیکن حرارت بدن کی بنیاد پر اب وہ پتلی ہو گئی ہو، تو اسے لگ رہا ہے کہ یہ مزی ہے، لیکن حقیقت میں وہ مزی نہیں بلکہ کیا ہے؟ منی ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ غسل کر لے، تاکہ مزی بھی اگر ہے تو بھی غسل ہو جائے گا تو اطمینان ہو جائے گا، اور حقیقت میں اگر مزی ہوئی تو ناپاک رہے گا، غسل نہیں کرے گا، تو اس پر غسل واجب ہے دونوں صورتوں میں۔
چلو بس